السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ ہے، سورہ منافقین کے آخری 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ یہ آخری آیات ہیں سورہ منافقین کے۔ سورہ منافقون جو ہے ایک مدنی صورت ہے۔ اس کے نام سے ہی آپ حضرات کو اندازہ لگایا ہو گیا ہوگا کہ منافقون کے معنی تو معلوم ہی آپ کو، منافق جسے ہم کہتے ہیں وہ جمع ہے منافقی، منافقون۔ دین میں خاص طور پہ جو 3 گروہ ہیں ان کا تذکرہ جو کیا گیا ہے، جو ایمان کے مد مقابل ہے، یہ لوگ، ایک کافر کفر کرنے والے، اور ایک شرک کرنے والے، اور ایک منافق، یہ 3 ہیں ایمان کے مد مقابل۔ تو یہاں پہ اس تیسرے فریق کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ مدینے میں منافقین تھے، مکے میں منافقین کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس اعتبار سے نفاق کیا ہے، منافقین کسے کہتے ہیں، وہ تو ابتدائی صورتوں میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، سورۃ بقرہ کے اندر، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، یہاں پہ ان کی تفصیلات آئی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی صورت ہے جس میں یہ صورت کا آغاز بھی جو منافقون سے ہوا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ ایمان والوں پہ ہوا ہے۔ صورت شروع ہوتی ہے منافقین کے تذکرے سے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ کی اس صورت حال کو بیان کر رہے ہیں کہ مدینہ میں کچھ منافقین کا گروہ بھی تھا، اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، ایمان والوں کے خلاف، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں، یہ منافقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ لوگ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین یہ جھوٹے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں۔ اب ہم کچھ اس کی بنیادی جو معنی ہے منافق کے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ منافق کے لفظی معنی ہیں، اسے کہتے ہیں نفاق سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ یہ نفاق یا نفخ سرنگ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، چوہے کے بل کو کہتے ہیں۔ چوہا جب بل بناتا ہے تو اس کے 2 راستے رکھتا ہے، ادھر سے ادھر سے، 2 طرف سے، جدھر سے خطرہ محسوس ہوتا ادھر سے نکل کے بھاگتا، ادھر سے خطرہ ادھر سے نکل کے بھاگتا، یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اسی طرح منافقین جو اگر ان کو خطرہ محسوس ہوا اسلام میں کچھ تو نکل کے بھاگ جاتے، ایک راستہ پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں اسلام سے فرار کا۔ یہ تو اس کی لغوی معنی ہے۔
اب اس کے اصطلاح معنی کہ یہ ہے کہ منافقین کے زبان سے تو کلمے کا ایمان کا اقرار کیا جائے، اور کیا ہے اس کے پیچھے بٹنا کہیں، زبان سے تو اقرار کیا جاتا ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قسمیں کھاتے ہیں وہ بھی آ کے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کا ایمان جو ہوتا ہے نا صرف زبان پہ ہوتا ہے، اندر میں دل سے یقین نہیں ہوتا ان کا۔ تو اسلام جب مسلمان ہونے سے ان کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو جناب مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور جب نقصان ہوتا ہے تو پھر الو جو ہے نا بازو سے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بہترین شرح خود اللہ نے کی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وہاں پہ نفاق کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ہٹ کے جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، اسلام کے دشمنوں میں جاتے ہیں، مخالفین کے پاس جاتے ہیں، شیاطین کے پاس جاتے ہیں، تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو تم کو ایمان والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، ہم نے تم کو رسول اللہ کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے، ہم نے تم کو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، کہ تو پھر ہمارے آدمی کیسے ہو گئے تم تو ان کے آدمی ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ارے ہم تو صرف مذاق کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ ٹائم پاس کے لیے، مسخرے پن کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا حقیقی تعلق تو تم سے ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہے۔ قالوا انما نحن مستہزئون، استہزاء کرتے ہیں ایمان والوں کا، مذاق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جا کے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تاکہ وہاں سے باتیں سن کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ورنہ حقیقی تعلق تو ہمارا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا قرآن مجید۔ اور منافقین کے متعلق قرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے باضابطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے یہ لوگ، لیکن ان کی نماز کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کو آتے ہیں مسجد میں ٹھہرتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے، بڑی سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہوتے تو مسجد میں ہیں لیکن ان کا دل و دماغ کچھ اور ہوتا ہے، بہرحال دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب یہ کہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھنے کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں۔ یہ بات ہے منافقین کے تعلق سے۔ خیر منافقین کے متعلق جو ہے، کیونکہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ سورت کا آغاز اور ابتدا ہو رہی ہے، اسی لیے اس کے کچھ سمٹمز جو ہے نا جو اللہ نے بتائے ہیں نا، اس کا ذکر جو ہے نا اس سورت سے شروع ہو رہا ہے۔ اور منافق کی ایک علامت یہ ہے، اصل منافق جو ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کے مفاد کو مقدم رکھتا ہے، یہ اصل بنیادی بات ہے۔ منافق آخرت کا نہیں سوچتا کبھی بھی، دنیا کا فائدہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے، آخرت کا نقصان نہیں، دنیا کا نقصان اس کے پیش نظر، دنیا کا نقصان تو نہیں ہو رہا کہیں، گھاٹا تو نہیں ہو رہا کہیں، اس سلسلے میں اس کی سوچ جو اتنی محدود ہوتی ہے، آخرت کے متعلق اس کا کوئی یقین نہیں ہوتا، بس چونکہ جس ماحول اور معاشرے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، ہاں میں ہاں بھرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، اب منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اخیر 3 آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب اصل بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دے۔ دیکھیے ابھی چونکہ منافقین جو تھے نا، کہیں منافقین کی صحبت یا منافقین کے وہ کیا کہنے صفات کہیں تمہارے پاس نہ آ جائے، کہ منافق دنیا پرست ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی دنیا پرست ہو جاؤ، آخرت کو فراموش کر دو، کہیں یہ مال، یہ اولاد، یہ فلاں فلاں ساری چیزیں دنیا کی ہے،
کہیں یہ چیزیں تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے. دیکھیے انسان کے پاس ہے کیا چیز بھائی؟ دو ہی چیزیں ہیں نا. وہ کیا ہے؟ ایک مال، ایک اولاد. یہ دو چیزیں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اولاد کے فیوچر کے لیے مال بنانا، مستقبل فیوچر جو ہم کہتے ہیں نا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ مال کماتا ہے. مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آخرت کو فراموش کر کے، آخرت کو نظر انداز کر کے، آخرت سے غفلت برت کے صرف آپ دنیا کے اندر مشغول ہو جانا، اسی دنیا میں آپ کی پوری ایکٹیویٹیز اسی دنیا کے لیے، آخرت کا آپ سوچ رہے نہیں. صبح سے اٹھے کہ شام تک آپ کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اگر میں آج مر گیا تو میرا کیا ہوگا گا کل. وہاں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوچ ہی نہیں ہے. کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ ہر قدم پہ آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے. کہیں آخرت کا نقصان تو نہیں ہو رہا میرے کسی عمل سے، یہ دیکھتا ہے مومن. اسی لیے فرمایا کہ دو چیزیں جو بڑی انسان کے ہیں اس کی دو بڑی کمزوریاں، ایک مال اور ایک اولاد. انہی کا ذکر کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں کہیں تم اپنی آخرت کو تباہ نہ کر لو. اکثر یہی ہوتا ہے نا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھوٹی سی صورت میں فرماتے ہیں سورۃ تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں پہ خالی مال کا ذکر ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال اور دولت کی حرص نے تم کو انجام آخرت سے غافل کر دیا ہے. انسان کو مال کی جو حرص ہے نا آخر تک رہتی ہے، اس کو آخری سانس تک مال 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 یہی کرتے رہتا ہے انسان. تو اللہ اس کو فرمایا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ مال و دولت کی حرص نے، مال و دولت کی کثرت کے حرص نے کہیں تم کو انجام آخرت سے غافل نہ کر دے. حتی زرتم المقابر. تم مال و دولت کی چکر میں زندگی کاٹتے ہو لیکن تمہاری آرزو پوری نہیں ہوتی، تم خبروں میں چلے جاتے. پھر موت کب آتی کسی کو پتہ نہیں. اسی لیے فرمایا اگر موت آ گئی تمہیں تو پھر کیا ہو. وہ اگلی آیت میں وہ بات آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ذکر اللہ کہا. ذکر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تسبیح پڑھے، تسبیح سے غافل نہیں. ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی یاد. اللہ کی یاد سے مراد اللہ کے احکامات، آخرت کی زندگی. اللہ نے جو آپ کو احکامات دیے ہیں ذکر کی شکل میں قرآن میں، کہیں وہ اللہ کے احکامات سے آپ غافل نہ ہو جاؤ. پیٹھ کے پیچھے مت ڈالو قرآن کو. قرآن کے احکامات کو آگے رکھو. قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کے احکامات ہیں. اللہ نے تم کو احکامات دیے اس کتاب کے اندر، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. مومن اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، بسر کرے. تو یہاں ذکر اللہ سے مراد وہی ہے کہ کہیں اللہ تمہاری آل و اولاد، مال و دولت کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اچھا یہ مال و اولاد کے متعلق اللہ قرآن میں سمجھایا اس بات کو. فرمایا کہ مال و اولاد ہے کیا. یہ ایک سورہ قاف کے ابتدائی رکوع میں آیت آتی، سورت میں آتی ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال، یہ اولاد دنیا کی ظاہری زینت ہے. صرف میرے پاس اتنا مال ہے، میری اولاد یہ ہے، فلاں فلاں بہت سارے انسانوں کے ہوتے ہیں نا. یہ صرف دنیا کی ظاہر چیزیں ہیں. فرمائے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر املا. دیکھو جو چیز باقی رہنے والی ہے، تمہارے ساتھ آنے والی ہے موت کے بعد، وہ مال اولاد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ عمیل الصالحات ہے. یعنی وہ اعمال جو تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا ہے، وہ اعمال تمہیں کل کام میں آئیں گے آخرت کی زندگی میں. اور باقی ساری چیزیں یہیں چھوڑ کے جانا ہے آپ کو، ساتھ لے کے جانا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو. آپ کتنی بھی دولت کمائیں، کتنے بھی محلات بنا لیں، کتنی بھی پراپرٹی بنا لیں، آپ کو جانا تو خالی ہاتھ ہی ہے. کوئی چیز ساتھ لے کے آپ نہیں جائیں گے، آپ خالی ہاتھ جائیں گے آپ بالکل. یا تو کتنا ہی کما. اور دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ کیا کمائے، کیا لے کے جا رہے ہیں ساتھ. ایک غریب بھی جا رہا ہے، اس کو بھی وہی 2 گز کی زمین مل رہی ہے. ایک بڑا بادشاہ بھی ہے، اس کو بھی وہی 2 گز کی زمین. انجام تو دونوں کا ایک ساتھ ہی چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کا معاملہ کچھ الگ ہو رہا، کچھ غریب کا معاملہ کچھ الگ ہو رہا. جو محلات میں زندگی گزار رہا تھا اس کو بھی زمین کی 2 گز ہے، اور ایک جھوپڑی میں بھی زندگی گزارا اس کو بھی 2 گز کی زمین ہے.
یہ تو اس کو ملنے والی ہے، یہی چیز ہے اصل چیز، انجام جسے آپ کہتے ہیں، زندگی کا رزلٹ تو یہی ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ مال یا اولاد دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، صرف یہ ساتھ آنے والی نہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ شعراء میں غالباً، وہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن، حشر والے دن، قیامت والے دن، لا ينفع یعنی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، معلوم ولا بن، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم نے کوئی کیا آخرت کے لیے تو پھر وہ ثواب جاریہ کیسے آپ کہیں گے؟ جو کام بھی آپ کیے ہیں اچھے کام، اگر وہ چھوڑ کے مرے ہیں، اولاد کو نیک بنایا ہے آپ نے، صالح بنایا ہے، اگر چھوٹے اولاد کا بھی آپ کا ثواب جاریہ ملتے رہے گا، اور آپ کو اللہ نے دولت مال نوازا ہے، اس مال سے اگر دنیا کے اندر کوئی کار خیر کے کام اگر کیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے کوئی کام کرے ہیں، اور وہ کام باقی ہے اور آپ مر گئے، تو اللہ کل قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ چیزیں زمین پہ باقی ہے اس کا اجر، تم تو چلے گئے لیکن وہ اجر بھی باقی رہے گا، تمہیں ملتا رہے گا، وہ کریڈٹ تمہارا، اللہ کا ایک نظام ہے یہ قرآن میں فرمایا۔ اسی لیے کہ اللہ نے دنیا میں جو چیز دیا ہے اس کو آپ آخرت کے لیے استعمال کر لیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی، تاکہ آپ کا ثواب جاری رہے، یہ بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو اس دن تو یہ چیز کام میں آنے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی بھی مال و اولاد کے چکر میں اگر آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزارا، اس نے آخرت کے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر ایسا آدمی اگر آئے گا آخرت میں اللہ کے پاس تو پھر وہ نقصان میں ہوگا، کیونکہ اس کو کرا ہی نہیں آخرت کے لیے اس نے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے تم کچھ کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، قرآن میں بہت سارے مقامات پہ آیت آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے جو تم بھیجو گے نیک اعمال، اچھے کام، تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر بھیجو گے تو تم یہاں پہ آنے کے بعد تم کو وہ چیز مل جائیں گی، پھر واپس کئی گنا بڑھا کے اللہ دے گا تمہیں۔ یوفی الیکم فرمایا اللہ تعالیٰ، وما تنفقوا یوفی علیکم فرمایا، جو بھی تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں دنیا میں رہتے ہوئے، پھر جب یہاں پہ آئیں گے تم آخرت میں وہ چیز تمہارے سامنے اللہ رکھ دے گا، یہ تمہارے دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا بھیجا ہوا مال تھا، یہ نیکیاں تھی، ہے اس کو کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ جب دے گا وہاں پہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم میں جو کو بھی ایسا کرے گا، یعنی اگر مال و اولاد کے چکر میں ہی رہتے ہوئے زندگی کاٹ دے گا اور اسی کے اوپر اس کی جناب موت واقع ہو جائے گی، تو پھر ایسے لوگ کل قیامت والے دن بڑے نقصان میں رہیں گے، بڑے نقصان میں رہیں گے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں خسارہ ہے یہ، نقصان۔ اب یہ ایسا نقصان ہے میرے بھائی، اس کو ریکور کر سکتے ہیں اپن؟ ہو سکتا ہے آخرت میں اب جانے کے بعد ہمارا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہے آخرت میں جانے کے بعد، کیا اس کو ریکور کر سکتے ہیں اپن؟ کوئی طریقہ ہے واپس آ سکتے کیا ہم؟ ریکور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سورہ کہف کے آخری رکوع میں آپ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا سمجھا دیجئے لوگوں کو، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آؤ میں تمہیں بتاؤں اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ اللہ خبر دے رہی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں سب سے گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے گھاٹے میں وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ زندگی دیا لیکن پوری زندگی بس دنیا کمانے میں گزار دی، بس آخرت کا کوئی ان کو فکر نہیں تھا، بس صبح سے لے کے شام تک بس محنت کرتے رہے، مال کماتے رہے، جمع کرتے رہے، پراپرٹیاں بناتے رہے، اور اس کے بعد زب بول کے ان کی سانس اکھڑ گئی، ختم قصہ۔ سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں، لاس میں وہ لوگ رہیں گے جو ان کی پوری کوشش، ان کی پوری جد و جہد، ان کی پورا اسٹرگل جو ہے صرف دنیا کے مال کے لیے تھا، آخرت کا ان کے پاس تصور بھی نہیں۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔
اور پھر یہ بات بھی اللہ فرمائے ہم یحسنون انہم یحسنون صنعا، اور یہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بڑے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم عقل مند ہیں بھائی سب سے، تبھی تو مال کما رہے ہیں. وہ تو بیوقوف ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. اللہ مال کمانے سے منع نہیں کیا، مال کمائیے، آپ کمانا بھی چاہیے آپ، لیکن آپ مال تو دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کمانا ہے. مال نہیں، مال اسی لیے کمانا ہے، مال کے ذریعے سے تم جناب علی اللہ کے دین کو غالب کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، انسانوں کی مدد کرو، جو بیوہ ہیں جناب علی جو معذور ہیں، بہت سارے خدمت خلق کے کام ہیں. اپنا مال کما کے تم ان پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوگا، راضی بھی ہوگا، پھر آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا، اور آپ سے لوگ بھی محبت کرنا شروع کریں گے آپ سے. اگر آپ انسانوں کی خدمت کریں گے آپ مال سے، تو انسان بھی، دوسرے انسان آپ سے محبت کریں گے، انہیں دعائیں ملیں گے آپ کو. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے کہ خاسرون فرمایا، نقصان ہوگا، اور وہ نقصان کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے وہ نقصان، وہ جہنم کا نقصان ہے. جب قرآن میں آخرت کا خسارے کا جہاں لفظ آتا ہے نا، خسارہ آخرت کے متعلق، دنیا کا خسارہ تو دنیا کے اندر کاروبار کر رہے تھے، مال سے نقصان ہو گیا، تجارت کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، لاس ہو گیا، یہ الگ بات ہے. جب آخرت میں اللہ فرمایا خسارہ ہوگا تو وہ جہنم کا خسارہ ہوگا، یعنی آپ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. اب اگلی آیت آ رہی ہے اس میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اب اللہ کا حکم ہے خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ جو بھی کمایا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے، ایک اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو آپ، اس کے بعد آپ کے اڑوس پڑوس میں محتاج اللہ آپ کو ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو لوگوں پہ خرچ کرو، دین کے لیے خرچ کرو. اللہ احکامات دیا دنیا قرآن کے اندر، کن لوگوں پہ آپ خرچ کرنا چاہیے، جو محتاج ہے، جو یتیم ہے، مسکین ہے، بیوائیں ہیں، جو معذور ہے، غریب ہیں لیکن خوددار ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ سب تفصیلات قرآن میں آئی ہیں. ان کے اوپر تم مال خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے اللہ مال خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ بھی تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یہ نہیں کہ کروڑ پتی بنے تو خرچ کریں گے آپ، لاکھ پتی بنے تو خرچ کریں گے، نہیں، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس میں سے آپ خرچ کریں گے. اس کی تفسیر اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جنت کا ذکر ہو رہا، جو لوگ جنت کے وارث بننے والے ان کا ذکر کیا جا رہا. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ جنت میں جانے والے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے. فی السراء والضراء، دو الفاظ استعمال کیے، دو جملے آئے اس میں. فی السراء، فی السراء کے معنی اللہ نے آپ کو ضرورت سے زیادہ آپ کو مال دیا ہے، الحمدللہ، اس میں سے آپ خرچ کرتے ہیں. اور وہ ذرائی کے معنی یہ ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو کچھ ضرورت پڑ رہی ہے مال کی، اللہ فرماتے اس میں سے بھی اس خرچ کرتے ہیں برابر. ان سے بھی زیادہ جو پریشان ہوگا نا اس کا خیال کرتے ہیں اور برابر، اس میں جو کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں. ان کی تڑپ ہے یہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، چاہے غریب کیوں نہ ہو، اپنی غربت میں بھی اس کے اندر سے مالنے والے. اس واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنگ پہ جانے کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جنگ بھی بڑی دور تھی اور بہت مد مقابل بڑا طاقتور تھا. تو میرا اعلان فرمایا آپ نے مالی مدد کے لیے. تو بہرحال صحابہ کرام حسب جو بھی ہے لاتے گئے، مسجد نبوی کے اندر صحن تھا وہاں پہ ڈالتے گئے. ابو بکر صدیق آئے، عمر آئے، عثمان غنی، فلاں صحابہ آئے. بہرحال اس کے اندر مال کا ڈھیر جمع ہو گیا کہ سونے چاندی فلاں فلاں اور بہت سارا کوئی اناج وغیرہ سارا جمع ہو گیا اس میں. تو ایک شخص جو بالکل ہی مزدور آدمی تھا، وہ
ایمان والا تھا، صحابی تھے، وہ بھی غریب آدمی تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں دینے کے لیے۔ اب وہ ایک یہودی کے یہاں کام کیا کرتے تھے کھجور کے باغ میں۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اوپر عمل کرنے کے لیے مزدوری پہ نکل گئے، اور جو ہے مزدوری سے واپس آئے، ان کو جو مزدوری ملی تھی کھجور کی شکل میں وہ لے کے آئے۔ اب دوڑتے ہوئے شام ہو گئی، مغرب دوڑتے ہوئے آیا، آ کے کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہے، یا رسول اللہ میں تو خود محتاج ہوں، لیکن یہ میری آج کی مزدوری ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو لے کے وہ سارے ہیرے جوہرات جو کچھ بھی سونے چاندی تھے ان سب کے اوپر بکھیر دیا۔ فرمایا یہ سب سے بھاری ہے یہ کھجور، یہ سونا چاندی اتنی نہیں ہے اللہ کے پاس، لیکن یہ جو محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے اپنا پیٹ بھوک کاٹ کے جو لایا ہے آج، لوگ تو بھوک کاٹ کے نہیں اپنے گھر کا جمع ہوا لا کے دیے ہیں گھر میں جو تھا، لیکن یہ تو پیٹ کاٹ کے لایا ہے، بھوک خود بھوکا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز، جذبہ جسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنی رقم دے رہا، کون کتنی دے، اس کے جذبہ کیا ہے اس کے پیچھے وہ دیکھا جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اسی کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو یہ بات آئی جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے یہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ یہ حکم ہے خرچ کر لو جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ بات اتنی نہیں بولا اللہ صرف خرچ کرو، بلکہ آگے چل کے جب اس کی وضاحت بھی کیا، تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ دیکھ رہے ہیں مرنے کے بعد نہیں، کب موت آتی کسی کو بھی نہیں معلوم، کس کی موت کب ہے کہاں کسی کو نہیں معلوم، مطلب تیاری میں رہو، خرچ کر لو جو کچھ بھی ہم نے دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ یہ ذکر موت کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، موت کب آتی، کہاں آتی، کیسے آتی کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے ہر آدمی ہر وقت اس تیاری میں رہنا کہ جب بھی موت کا فرشتہ آئے تیار ہو۔ الحمدللہ ہر چیز میں نے اس کا۔ ایک صاحب بڑی اچھی بات بتا رہے تھے، کچھ قصے کی شکل میں تھی۔ کوئی بادشاہ تھا، خود بادشاہ کی موت آ گئی تو ان کے وزیر نے پوچھا، موت سے پہلے بیمار تھے وہ، اب کہاں موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ موت کے بعد آخرت میں جائیں گے، پھر وہاں کتنے دن رہیں گے آپ؟ سوال دیکھیں بڑا اچھا ہے یہ۔ بادشاہ سے کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ دنیا میں تو رہے جو بھی ان کی عمر تھی 60 سال 70 سال 80 سال، تو پھر وہاں کتنے دن رہیں گے آپ؟ بادشاہ پریشان ہو گیا کچھ دیر کے لیے، بولے ہمیشہ رہوں گا وہاں، ہمیشہ رہوں گا۔ جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے تم کیا کرے؟ دنیا کے بادشاہ کے لیے تم بہت کچھ کرے، تم اپنی حکومت بنانے کے لیے 60 سال 70 سال 80 سال کے لیے بہت سارے پاپڑ بیڑے بہت ساری محنتیں کیے، تم کہہ رہے کہ تو ہمیشہ جہاں تم کو رہنا تم وہاں کے لیے کیا تیاری کرے آپ؟ لاجواب رہا، ایک ہیبت تاری ہوگی اس کی۔ واقعی میں ایک 100 سال کی زندگی کے اتنا کچھ کرا، میں آخرت جو ہمیشہ مجھے رہنا ہے وہاں پہ، تو وہاں کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ تو ہر انسان سے ایک سوال ہے کہ ہمارا یقین ہے یہ ہم کو مرنا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو تھوڑے دن کی ہے 60 سال 100 سال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد ہم کو جانا ہے اور جا کے وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں میں اور آپ؟ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، جہاں رہنا ہی نہیں ہے ہم کو، کیا بھائی جہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں رات دن، تو جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے آپ کو تو وہاں کے لیے کیا تیاری ہے؟ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے اللہ کی، اصل چیز
انسان اگر اپنی موت کو سامنے رکھ لے، موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ لے، تو یقین مانی وہ انسان بن سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس جتنے بھی جھگڑے ہیں، جو کچھ بھی خرافات ہیں، فسادات ہیں، غصہ فلاں جتنے خراب ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بول کے، لیکن حقیقت میں نہیں کہہ رہے ہم۔ اگر حقیقت ہوتی تو ہم جناب علی زبان ہماری سنبھل کے بات کرتے ہیں، معاملات ہم جناب علی کوئی غلط نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہم، کسی کا مال غبن نہیں کر سکتے ہم، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہم، زمین پہ فساد نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ہر چیز کا اللہ قرآن میں واضح کر دیا کہ ہر چیز کا تم کو حساب دینا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے کسی کا مال کھا گیا ڈبا دیا تو بڑے بڑے گناہ، اللہ پر زبان سے تمہارے نکلے ہوئے جو جملے ہیں اس کے بھی تم کو حساب دینا ہے۔ جو تمہاری زبان چل رہی، زبان سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے نا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قریب فرمایا اس کے بعد، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو زبان سے تمہارے الفاظ نکل رہے ہیں، فرشتے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی تمہارے زبان سے الفاظ نکلے وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ کیوں نوٹ کر رہے ہیں؟ بھئی تمہارے الفاظ تم سوچ سمجھ کے نکالے نہیں، کیا تمہاری زبان خینچی کی طرح چل رہی ہے؟ کوئی تمہیں پوچھنے والا ہے یا نہیں آخر؟ تمہارا حساب لینے والا ہے یا نہیں آخر؟ اتنی بڑی بات باریک بیان کر رہا ہے قرآن۔ اب بتائیے آپ، کیونکہ جتنے بھی فساد ہوتے ہیں وہ زبان سے ہی ہوتے ہیں اکثر زیادہ۔ یہ بات ہے، حدیث میں بات آئی، اللہ کے نبی فرماتے سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ایک چیز ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زبان ہے۔ یہ زبان اگر صحیح ہو جائے، میٹھی ہو جائے ہر ایک کے لیے، دشمن کے لیے بھی، تو پھر فساد نہیں ہو سکتا۔ گھر کے اندر تو دور کی بات ہے، دشمن کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری زبان ایسی ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہماری زبان جو چلتی ہے قینچی کی طرح، اس کے بھی جو نقصان ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آئی ہیں حساب اور کتاب کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، موت اصل چیز ہے انسان کے پاس۔ دیکھیے جب موت آتی ہے، بڑے بڑے ایک کسی شخصیت کے بھی CID لگی ہوئی ہے، CBI لگی ہوئی ہے، ہائی کورٹ کے اندر جناب اس کے مقدمات چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، کیا تھا؟ لیکن اطلاع ملی وہ مر گئے، بولتے کہ سب جا کے وہاں کلوز۔ CID کو معلوم ہو گیا فلاں، ارے بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا، معلوم ہوا کہ وہ تو مر گیا، حاضر ہو فلاں جج کو بولیں وہ تو مر گیا، فائل کلوز کرو، کچھ بھی نہیں کرتا۔ موت وہ چیز ہے آخرت میں لے جانے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کثرت سے یاد کرنے کے معنی موت کو یاد رکھو، تم ہمیشہ، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ بات قرآن میں اللہ فرماتے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے نبی آپ انہوں بتاؤ ذرا، یہ بہت ہی اکڑ رہے ہیں آخر اللہ کی بات کے اوپر نادم نہیں، اللہ کی بات سننے تیار نہیں ہے، ذرا ان کو خبر دو۔ یہ کیا خبر دو؟ جس موت سے تم بھاگ رہے نا، یہ موت تو تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، موت تو تم کو ملاقات کرنے والی ہے، چھوڑنے والی تھوڑا ہی ہے وہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو گیا بس ختم، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، موت کا فرشتہ آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ جو بات فرمائی، موت آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ اگر تم خرچ نہیں کریں گے موت آنے سے پہلے تو کیا ہوگا؟ پھر جب موت کا فرشتہ آئے گا، تمہاری جو زندگی اصل اندر جو ہے نا وہ چیز لینے کے لیے، جسے روح کہتے ہیں، اور وہاں کے کیا کہے گا فرشتہ؟
قرآن میں الفاظ آتے ہیں اخرجوا انفسکم، تمہارے جسم کے اندر جو چیز ہے نا اصل، وہ نکالو. کیا ہے؟ روح. روح نکل گئی انسان کی. کیا ہے اس کی حیثیت؟ کیا ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ روح نکل گئی، فرشتے روح لے کے نکل گئے. اب اس کے ہے کیا؟ کون پڑا ہوا ہے؟ کتنا بڑا کروڑپتی، اتنا بڑا طاقتور، کتنا بڑا کچھ بھی نہیں ہے. اسے تو کہیں گے تو لاش ہے، اس کا نام بھی نہیں بولیں گے مرنے کے بعد. تو ہاں، مرنے کے بعد تو اس کا نام بھی غائب ہو جائے گا نا. اب ظاہر ہے کہ اب جنازہ پڑھیں گے، میت جاری. کیا جاری؟ میت جاری. نام کہاں جاری؟ تھوڑا یہ بولیں گے یوسف صاحب کی میت جاری. نہیں، میت ختم، اس کا نام بھی برخاست. تو یہ ہے چیز. جب انسان کے اندر سب سے بڑی جو قیمتی اصل جو چیز ہے وہ انسان کی روح جب دیکھ لی فرشتے کا جی سمجھو جا، وہ تو اپنے اپنے حساب سے، کوئی لوگ مذہب کے کو جلا دیں گے، اس کو راکھ بہا دیں گے، ہم اپنے حساب سے اس کو دفن کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ. یہ سڑ جائے گا، گل جائے گا زمین میں، ختم، برخاست. اس کا ہے نہیں اس کے پاس. پھر وہ دن آئے گا جب قیامت والا اس کو اٹھایا جائے گا خبروں سے. تو اللہ سمجھا رہا ہے انسان کو تاکہ وہ چوکن نہ رہے، ہمیشہ اپنے آپ کے اوپر جائزہ اپنا لیتا رہے، ہوشیار رہے وہ، کیونکہ شیطان اور نفس تمہارا دشمن ہے. فرمایا ہمیشہ تم اپنی خبر لیتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو گیا کہ موت کا وقت قریب آ چکا تمہارے. تو فرمایا بہرحال خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور پس جب وہ موت کا فرشتہ آئے گا اور اس وقت تم اس موت کے فرشتے سے کہو گے، بلکہ اللہ سے کرو گے، فَيَقُولَ رَبِّ، اے میرے رب، تھوڑی سی مہلت. کیا مانگ رہے ہیں باپ؟ فرشتے سے سامنے آگے کھڑا ہوا ہے موت کا، انہیں اللہ سے مانگ رہا ہے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے مجھے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اخر کے معنی تاخیر، تھوڑی تاخیر سے میری جان لے، تھوڑی مہلت دے دے. کیوں دے دے تھوڑی مہلت؟ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اگر تو تھوڑی مہلت دے دیں گا نا، اب میرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، جتنا بھی مال ہے نا، یہ سب میں اللہ کے راستے میں لوٹا دوں گا، خرچ کر دوں، پوری خرچ کر دوں گا. پھر اس کے بعد میری موت جان لے لیتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ کوئی نماز کا ذکر نہیں. تھوڑی سی مہلت دے دے، نماز پڑھنے کی نہیں بول رہا ہوں. اصل چیز جو دل میں جو اٹکی ہے نا، مال کی محبت، وہ ہے یہاں. جو مال جمع کر کے رکھا نا، انہیں خرچ نہیں کرا. تھوڑی مہلت دے دے، اب میں خرچ کر دوں گا پورا مال. یہ نہیں بولا تھوڑی مہلت دے دے 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، یہ نہیں بول رہا ہوں. یہ بول رہا ہوں کیونکہ جو جمع کر کے رکھا، خرچ نہیں کرا، جمع کر کے رکھا. لوگ ترس رہے تھے، اس کے رشتہ دار محتاج تھے، پڑوسیاں محتاج، لیکن اس کے کبھی بھی ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا. بس کھا پی کے ٹینشن مس رہا اکیلا. میں، میری بیوی بچے برخاست، نہ کسی انسانوں کا سوچا، نہ آخرت کا سوچا. بس ختم، انسانی حیوان بنا رہا، ختم انسان کے نام سے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ چلائے گا، چیخے گا، اللہ سے ریکویسٹ کرے گا، تھوڑی سی مہلت دے دے اے میرے رب. اب میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ، میری ساری دولت کو کیا کروں گا؟ صدقہ کر دوں گا. اور صدقہ کر کے اب میں کیا بنوں گا؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب نیک بن جاتا ہوں میں. پھر اس کے بعد تو میری جان لے لے. اللہ کیا جواب دیں گے اس کے؟ جب یہ کہہ رہا بندہ اللہ سے، تو اللہ کیا جواب دے رہے ہیں اس کا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتے ہیں اجل کے معنی موت. اللہ کسی بھی شخص کو جب اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے نا، تو اللہ اس کو مہلت نہیں دیتے. پہلے بہت مہلت دے دی اس کو، بغیر مانگے کہ اللہ دے دی اس کو. لیکن اب چونکہ اس کا ٹائم ختم ہوگا، اس کی مہلت ختم ہو گئی، جتنی دینا تھا اللہ دے دیے، لیکن اب اسے مہلت ملنے والی نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کی خبر رکھتا، پورا ریکارڈ ہے کیا کرا وہ. ہم نوازے تھے تو کیا کیا کرا، ہم اس کو نوازے تھے تو کہاں مال لٹایا، عیاشوں میں لٹایا، دعوتوں میں لٹایا، عنایت کے لٹایا، مال خرچ کیا، حماقت کرتا رہا. اللہ ہم واقف ہیں اس سے، ہم اس کی خبر رکھتے ہیں اس کے اعمال کی. ہم جب دیے اس کو، تو اس کو دینے کے بعد ہم اس کو حکم دیے کہ ہم مال دے رہے ہیں، کہاں خرچ کرنا ہے تجھے، وہ بھی اللہ بتائے. مال بھی اللہ دے رہے ہیں اور حکم بھی اللہ دے رہے ہیں کہ تجھے کہاں خرچ کرنا ہے مال.
لیکن مال تو اللہ کا لے لیا، لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں لیا، اپنے مرضی کے مطابق مال کو خرچ کرا، جہاں چاہے اپنی عیش میں کیا، اپنی جائے جائے میں کرا، میں اڑا دیا، اسراف کرتے رہا۔ بہرحال جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، حالات کیا ہے ہمارے پاس، اور کیجیے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المنافقین کے یہ آخری رکوع بھی ہے، اس کے 3 آیات ہیں صرف جو ایمان والوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے یاد شروع ہو رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب ہے، انہیں ایڈریس کر رہے ہیں کہ تم کو کیسا رہنا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری اصلی زندگی کیا ہے۔ یہ نہیں ہے زندگی تمہاری، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں تم نے، تو دنیا تمہاری انسان کی زندگی ختم، ڈال کے آ جائیں گے گڑھے میں، اس کے بعد تم تنہا پڑے رہو گے، سب آ جائیں گے، بیٹے بھی آ جائیں گے، وہ سب کوئی ساتھ نہیں گیا تمہارا۔ اب تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، جیسے تمہارے اعمال رہیں گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اسی لیے ہر ایک کو چاہیے ہمیں آخرت کی فکر کریں، آخرت، اور آخرت کی فکر کے معنی یہ ہے کہ موت کو سامنے رکھیں۔ کبھی بھی ہماری موت آ سکتی ہے، موت کوئی جوانی کو نہیں دیکھتی، صحت کو نہیں دیکھتی، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ انسان کتنا بھی صحت مند رہو، آ جاتی موت۔ بیمار پڑے ہوئے ہیں لیکن صحت مند لوگ چلے جاتے۔ کئی ایسے ہیں بوڑھے ہیں گھر میں، باپ دادا، جوان بیٹا چلے جا رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا پر۔ تو مطلب اللہ بول رہے ہیں کہ موت کبھی کسی کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یعنی جس دن سے انہیں پیدا ہوا ہے نا، اسی دن سے موت اس کا پیچھا کر رہی، موت ساتھ ہے اس میں۔ دیکھتے ہیں کبھی دن بچہ پیدا ہونے کے بعد میں مر جاتا فوری، چھوٹے بچے۔ تو کیا ہے موت اللہ بتا رہی ہے، دیکھو یہ دیکھو چھوٹا بچہ تھا، موت آ گئی۔ یہ مت سمجھو تم جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، ہوں گے، نہیں، موت کبھی بھی کہاں بھی کسی وجہ آ سکتی ہے، اس کو دماغ میں رکھو ساتھ اپنے۔ یہ ہے دیکھیے بھائی آپ، یہ دنیا کی بھیڑ میں ہم جو ہے نا، یہ دنیا کے میلوں میں، بھیڑ میں، دنیا جدھر بھاگ رہی اپن بھی ادھر ہی بھاگ رہے ہیں۔ یہ دنیا آپ کے ساتھ آنے والی نہیں ہے، یہ آئیں گے سب قبرستان تک، لیکن آپ کو اکیلے چھوڑ کے آئیں گے، پھر ساتھ نہیں آئیں گی۔ اسی لیے آخرت کی تیاری کیجیے، قرآن پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، آپ کی زبان میں ترجمے موجود ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھیے۔ دنیا کو مت دیکھیں دنیا کدھر جا رہی، لوگ کدھر بھاگ رہے، نہیں، دیکھیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ میری خبر کا جواب میں دینے والا ہوں، میری خبر میرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ آخرت، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جس طرح ماں کی پیٹ سے اکیلا نکالا ہے نا، اسی طرح تم کو خبر سے اکیلے نکالے گی، کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اعلان کر دیا قرآن میں، وہ دن تو نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ تمہارے ماں باپ کوئی کام آنے والے، اس دن تو تم اکیلے رہو گے، تن پہ تنہا رہو گے۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا وہ خبر کا، کتنا بھیانک منظر ہوگا اکیلے تنہا رہنے کا۔ سوچو آپ، تصور کر سکتے ہیں آپ موت کے بعد کی زندگی؟ سارا بگاڑ یہی ہے۔ اگر ہم آ جائیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارا ہر کام، ہر عمل جو ہوگا وہ صالح ہوگا، نیک ہوگا۔ جب آخرت کا تصور نہیں، حساب دینے کا تصور ہی نہیں ہے، من مانی کرتے ہیں، حساب ہی دینے کا یقین نہیں ہے ہم کو، تو اب کیا کرتے ہیں انسان؟ جو دل میں آیا کرتا ہے۔ کیوں؟ حساب دینے کا اس کو یقین ہی نہیں ہے نا۔ اگر حساب دینے کا یقین ہے تو پھر وہ سنبھل کے چلے گا نا۔ نہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے بچوں کو 500 روپے دیتے ہیں تو بچہ بے دھڑک خرچ کر دے گا، نہیں؟ کیوں؟ میرے بابا تو حساب نہیں لیتے۔ اسی طرح آپ ایک نوکر کو 500 روپے کے نوٹ دیتے ہیں کہ بھئی جا کے بازار سے فلاں سودا لا، تو وہ 500 روپے بے دھڑک خرچ تھوڑا ہی کرتا نوکر کرتا نہیں کرتا۔ کیوں؟ بھئی میرے کو حساب دینا ہے وہاں 500 کا، لیکن بیٹا میرے کیلکولیٹر وہ حساب میرا، وہ تو دے دیے میرے کو۔ یہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے پاس ہم جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے حساب لیں گے۔ آپ قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں سورہ غاشیہ کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، تم سب کو ہماری طرف آنا ہے واپس، اور ہم تم سب کا حساب لینے والے ہیں، چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں، سب کا حساب ہم لیں گے۔
قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک کا حساب لیا جائے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ کلو آتی یوم القیامت فردا، یہ بھی فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہماری عدالت میں ہر انسان وہ اکیلا آئے گا حساب دینے کے لیے، اس کے ساتھ کوئی نہیں رہیں گے، ماں باپ دوست احباب فلاں فلاں لیڈر یہ وہ جو ہے نا یہاں رہتے ہو دنیا میں، لیکن وہاں کیا بول رہے ہیں اللہ، کلہم آتی یوم القیامت فردا، وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے حساب کے لیے، اکیلے اکیلے، فردا، انڈیویجل۔ تصور کرو اب کیا ہوگا، سوچئے، غور کیجئے۔ اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، دنیا کا ہر کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، تو پھر یہ زندگی جو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس زندگی کے متعلق سوچا آپ نے کبھی؟ اللہ نے جو عطا کی بڑی قیمتی زندگی کے لمحات، ہماری زندگی سے ایک دن ختم ہو گیا تو واپس نہیں آ سکتا، پھر وہ کتنی بڑی قیمتی زندگی ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا ہم۔ سوچیے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ہماری زندگی کو کاٹ رہا، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم قبرستان کی طرف لے جا رہا ہمیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اس کا، ہم لاشعوری زندگی گزار رہے ہیں۔ شعوری زندگی گزارنا چاہیے، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ ہیں، آپ گھر پہ بھی جا کے آیت پڑھ لیجئے، ترجمہ پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ منافقین کے آخری رکوع کے 3 آیات ہیں، اور پارہ نمبر 28 ہے، سورہ منافقون ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے تو اس میں قرآن کا اثر آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ تو بہرحال جو بھی باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، اور اس اعتبار سے بولنے اور سننے سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی ضرورت ہے، سننا نہیں ہے صرف، بلکہ ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی ہونا ہے۔ قرآن تبدیلی چاہتا، سن لیے نکل گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ، تغیر چاہتا ہے۔ آپ پڑھے ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، قرآن کیا تبدیلی لایا آپ کے پاس، نہیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں تھا۔ قرآن کا مطالبہ ہے۔ تو بہرحال قرآن پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، وقولوا قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ ہاں بھائی۔